تھینک یو فار ٹیوننگ ان. میرا نام شاہ رخ نصیر ہے. میں ایک RCIC ہوں وینکوور کینیڈا سے، اور الحمدللہ پچھلے 25 سالوں سے وینکوور میں ہی بیسڈ ہوں. یہیں کا الحمدللہ ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن ہے، اور مور امپورٹنٹلی امیگریشنس کے ساتھ ہمارا کافی ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے. اور جو لوگ یہاں آتے ہیں ان کو میں نے اپنے لائف ایکسپیرینس میں دیکھا کس طرح سیٹل ہوئے، انکلوڈنگ مائی پیرنٹس، فرینڈز اینڈ پیرنٹس آف دیئرس. تو اس کے ذریعے ہم کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کو اچھی ایڈوائس دیں. الحمدللہ یہاں ہمارا پورا نیٹ ورک موجود ہے، لائرس کا، اکاؤنٹنٹس کا، ریئلٹرس کا، جس کو میں ظاہری بات ہے کافی عرصے سے جانتا ہوں، جن کے ذریعے ہم لوگ کوشش کرتے ہیں آپ کو مزید گائیڈنس دیں. ہیونگ سیڈ دیٹ، آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہوگا وزٹر ویزا کے بارے میں. کافی انکوائریز ہمیں آ رہی ہیں پچھلے 4-6 مہینے سے کہ وزٹر ویزا ہم کیسے لے سکتے ہیں کینیڈا کا، اور اس کو پھر ہم مزید آگے جا کے ورک پرمٹ پہ کیسے چینج کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلی بات جو ہے وہ وزٹر ویزا کی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو وزٹر ویزا کا جو اپلیکیشن سسٹم ہے اس کے ذریعے اپلائی کرنے میں آن لائن جا کے آپ لوگ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں. میں ہر ایک کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں خود اپلائی کرو. اگر نہیں ہوتا تو پھر آپ لوگ ہم سے اپروچ کر کے اپنی اپلیکیشن کو ماڈیفائی کر کے ہوپ فلی ہم لوگ آپ کو اپروول کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. جو فیکٹرز IRCC دیکھتی ہے اپلیکیشنز کے جب آپ لوگ اپلائی کرتے ہیں، اس میں جو سب سے پہلا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کا پرپس کیا ہے کینیڈا آنے کا. پرپس میں مطلب کوئی ٹورزم پہ آ رہا ہے تو وہ کون سے شہر آ رہا ہے، کیا اس نے کسی ہوٹل کی بکنگ کی ہوئی ہے، کیا وہ ہائیکر ہے، اس کا ایکسپیرینس ہے. اس طرح کا ہائیکنگ کی بہت یہاں جگہیں ہیں. اس کے علاوہ نائگرا فالز ہے ٹورانٹو کی طرف، اس طرف وینکوور کی طرف بے تحاشا جگہیں ہیں، وکٹوریا سے لے کے ویسلر سے لے کے البرٹا میں بینک بہت خوبصورت جگہ ہے کیلگری کے قریب. تو اس طرح کی جگہیں جو ہیں وہ ورلڈ ریناؤنڈ ہیں ٹورزم کے حوالے سے، تو وہ آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں اپنے ٹورسٹ پرپس کے لیے، یہاں آنے کے لیے، ایکسپلور کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ اور ایگزامپلز ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کے رشتہ دار یہاں ہوتے ہیں، ان کی جب بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو اپنے رشتہ داروں کو انوائٹ کرتے ہیں، وہ لوگ یہاں آتے ہیں تو ان کے سپورٹنگ ڈاکیومنٹس پرووائڈ کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ بزنس کانفرنسز ہوتی ہیں، لوگ یہاں بزنس کانفرنسز اٹینڈ کرنے کے لیے آتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے یہاں اکثر جو ہے ورک شاپس بھی ہوتی ہیں سملر کانفرنسز ٹائپ کی، اس میں بھی لوگ آ سکتے ہیں. ایونٹس ہوتے ہیں بہت لارج گلوبل لیول پہ، اس پہ بھی آپ اپنا پرپس آف وزٹ اس کو یوز کر کے آ سکتے ہیں. اب جب آپ اپنا پرپس آف وزٹ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈیٹس بھی بتانی ہوتی ہیں کہ جی میں اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک اس ایونٹ کو اٹینڈ کروں گا، اور اس کے بعد جو ہے میں اپنے ملک جو ہے وہ واپس چلا جاؤں گا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز آفیسر اسیس کر رہا ہوتا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کیا ساری چیزیں کر کے کینیڈا میں واپس جائیں گے، اور کیا جو آپ کا باقی ڈاکیومنٹس ہیں وہ کنسسٹنٹ ہیں اس انٹینٹ کے ساتھ. انٹینشن بہت ضروری ہے، نیت بہت ضروری ہے. ہمیں اسلام بھی یہی سکھاتا ہے، اور اس میں بھی اسی طرح ہی ہے کہ نیت جو ہے امیگریشن میں بہت ضروری ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، اور جو بندہ آپ کی اپلیکیشن دیکھ رہا ہو اس کو سمجھ آ جانی چاہیے ود ان کپل آف منٹس، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم ہی اسپینڈ کیا جاتا ہے وزٹر ویزا اپلیکیشن پہ جب آفیسرس کو جاتی ہے. اس کے بعد جب آپ لوگ اپنا پرپس ڈیفائن کر لیتے ہیں تو آپ کے فائنینشیل سپورٹنگ ڈاکیومنٹس اچھے ہونے چاہیے. بینک اسٹیٹمنٹ عام طور سے 4 سے 6 مہینے کی مانگی جاتی ہے، اور اس میں بیلنس دیکھا جاتا ہے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں بیلنس تقریباً $30,000 سے $40,000 ہونا چاہیے رننگ اسٹیٹمنٹ کے لحاظ سے پچھلے 6 سے 8 مہینوں کا، اور اس کی بیسس پہ پھر اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کے پاس اگر ریئل اسٹیٹ وہیکلز ہیں تو اس کو بھی ہم کچھ ایکسٹینڈ تک یوز کر سکتے ہیں آپ کے ایسٹس کے طور پہ. لیکن کیونکہ ایک وزٹر ویزا جو ہوتا ہے وہ ایک لیکوڈ ایسٹس کی ضرورت ہوتی ہے، کیش کی ضرورت ہوتی ہے، تو جو بینک اکاؤنٹ میں پیسہ ہے اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو تیسرا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو گورنمنٹ کنسیڈر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے ٹائز کیا ہیں اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ، اور کیا آپ جو ہیں وہ اپنے فیملیز کو چھوڑ کر آ رہے ہیں اپنے ملک میں، پاکستان انڈیا میں. آپ کی وہاں کوئی اچھی جاب ہے، اچھا بزنس ہے، آپ کی کوئی ایسی سوشل نیٹ ورک ہے جس کو آپ وہاں، بہت آرگنائزیشنز ہیں جن کا آپ حصہ ہیں جن کے بغیر وہ آرگنائزیشنز چل نہیں سکتی. تو ان چیزوں کو بڑا کلوزلی اسکروٹنائز کیا جاتا ہے کہ آپ کے ٹائز کیا ہیں اپنے ہوم کنٹری کے ساتھ، اور اس کی بیسس پہ گورنمنٹ آف کینیڈا جو ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کا ایک فیکٹر جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ بندہ اس طرح میٹ کر رہا ہے کہ نہیں. اس کے علاوہ ٹریول ہسٹری دیکھی جاتی ہے. آپ کی جو ٹریول ہسٹری ہے اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل امریکہ کا ویزا ہے، UK کا ویزا ہے، شنجن کا ویزا ہے، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کا ویزا ہے، تو اس کو گورنمنٹ جو ہے وہ کلوزلی مانیٹر کرتی ہے اور اس کو جو ہے وہ پازیٹیو کنسیڈر کرتی ہے. اور اگر آپ ان ملکوں میں جا کے اپنے ملک واپس چلے گئے ہیں
یو ایس اے آئے، 1 مہینے وزٹ کیا، واپس چلے گئے، تو اس کو بہت بڑا ایک پازیٹیو طور پہ دیکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ممالک ہیں ان میں لوگ جا کے سلپ بھی ہو سکتے ہیں، جسے کہتے ہیں وہ انڈر دا امیگریشن سسٹم بھی جا سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسا نہیں کیا آپ نے، تو آپ لوگ اپنے آپ کو ایک کریڈیبل اپلیکنٹ کے طور پہ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چیز گورنمنٹ دیکھتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ جینوئن ہیں، آپ کی جو بیسکلی اوتھینٹسٹی ہے ڈاکیومنٹس کی وہ کتنی اچھی ہے۔ اس کا کہنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ نے پہلے اپلائی کیا کسی اور ملک میں، کسی بھی اور ملک میں، اور ہمیں بتایا نہیں ہے اپلیکیشن میں۔ امریکہ کا اگر آپ کا خدا نخواستہ ریفیوزل ہے، یو کے کا ریفیوزل ہے، یورپ کا ریفیوزل ہے، تو آپ کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے نہیں کیا تو وہ پھر آپ کی کریڈیبلٹی بہت زیادہ امپیکٹ ہوتی ہے۔ اور جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ عام طور پہ انٹیگریٹڈ سسٹمز کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے اگر آپ ہائڈ کرتے ہیں اسپیشلی یو ایس یو کے کا ویزا ریفیوزل، تو انہیں پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ پھر اس کے بعد آپ کو اچھے طریقے سے آپ کے ساتھ پیش نہیں آتے فار لیک آف اے بیٹر ٹرم۔ وہ آپ کو مس ریپرزنٹیشن بھی لگوا سکتے ہیں آپ کے اوپر، اور آپ کو جو ہے وہ ریفیوزل تو وہ لازمی دیں گے، کیونکہ وہ آپ کو کریڈیبل نہیں دیکھتے آپ اپنی نظر سے، کیونکہ آپ نے بتایا نہیں ان کو کہ آپ کے پرائر ریفیوزل تھا۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے کوئی اپلیکیشن پہلے ڈالی اور اس میں آپ نے کوئی اور آکیوپیشن بتایا آپ کرتے تھے، اور اب آپ نئی اپلیکیشن میں کوئی نیا آکیوپیشن بتا رہے ہیں اسی ٹائم کے دوران آپ کر رہے ہیں جس میں آپ پہلے کسی اور جاب میں تھے، آپ کسی اور جاب میں ہیں، تو یہ چیزیں بھی جو ہے وہ گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ آپ کی اوتھینٹسٹی اور جو ایکوریسی ہے وہ کتنی آپ کی ویلڈ ہے اور اوتھینٹک ہے۔ اوتھینٹسٹی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ یہ سب چیزیں جب دیکھتی ہے، ان سب 5 فیکٹرز کو جب گورنمنٹ وے کرتی ہے، اس کی بیسس پہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ ایک اسیسمنٹ کرتا ہے کہ یہ بندہ کینیڈا آئے گا تو یہ اس کے واپس جانے کے چانسز اچھے ہوں گے، اس لیے ہم اس کو اپروو کر دیتے ہیں۔ جو آئی آر سی سی آفیسر کا مین رول ہے وہ ویزا ایشو کرنے سے پہلے یہ سوال کا جواب اس کو پازیٹیولی دینا ہوتا ہے کہ یہ بندہ میری نظر میں کینیڈا آئے گا اور اپنے ملک واپس جائے گا۔ دے ول بی leaving at the end of their authorized stay. That's the main purpose of an officer and their decision making process. They are making a decision call on that. اور یہ جو سارے فیکٹرز ہیں یہ ان کو اس ڈیسیجن لینے کے لیے مدد کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا وزٹر ویزا کی اپلیکیشن۔ اب انشاءاللہ اللہ کرے آپ لوگوں کو اپروول مل جائے یہ سب کرنے کے بعد، اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ لوگ میں ریکمینڈ یہی کرتا ہوں کہ لوگ خود اپلائی کریں ان فیکٹرز کو دیکھ کے۔ میں نے ڈیٹیل ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں اس بارے میں، لیکن یہ بھی ایک ریمائنڈر ہے جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو پراپرلی مینیج کریں۔ اب آپ کا اپروول لگ جاتا ہے، آپ کینیڈا آنے یا تو آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں، تو پھر اب آپ مجھ سے اگلا سوال لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم کینیڈا میں آ گئے ہیں یا آنے والے ہیں، اب ہم اس کو ورک پرمٹ پہ کیسے تبدیل کریں گے؟ اچھا، ورک پرمٹ تبدیل کرنے کی جو پالیسی ہے اس کو تھوڑا ہم آپ لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ کووڈ کے دوران امپلیمنٹ ہوئی تھی، اور اس میں اس طرح تھا کہ کیونکہ بارڈرز بند تھے امریکہ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ بارڈر بند تھا، پوری دنیا میں یہی حال تھا، ایئرپورٹس بند تھے، سب کچھ بند تھا، تو کینیڈا کو فارن نیشنلز، فارن ورکرز لانے میں بہت زیادہ مشکل آ رہی تھی۔ تو اس لیے انہوں نے یہ پالیسی نکالی تھی کہ جو لوگ یہاں پہلے سے ہی موجود ہیں وزٹر ویزا پہ، ان کو ہم ایک ٹیمپرری پالیسی کے ساتھ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا جو وزٹر ویزا ہے اس کو ورک پرمٹ پہ بغیر بارڈر جائے، بغیر اپنے ملک جائے واپس اپلائی کر کے سوئچ کر سکیں۔ یہ پالیسی پھر 2023 تک ایکسٹینڈ کی گئی تھی، اب 2025 تک یہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، اور فروری تک ہے میرے خیال سے یہ ایکسٹینڈ ہو گئی ہے، فروری 2025 تک۔ اچھا، اس پالیسی میں یہ ہے کہ اگر وزٹر ویزا پہ کوئی کینیڈا میں بندہ موجود ہے اور اس کے پاس ایک جینوئن جاب آفر ہے، جینوئن جاب آفر، میں نے ڈیٹیل ویڈیو بھی بنائی ہوئی ہے، 99% جو ہے وہ ایل ایم آئی اپرووڈ ہوتی ہیں جینوئن جاب آفرز۔ اور اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کینیڈا آ جاتے ہیں اور آپ کی کسی سے بات ہوتی ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ جی میں آپ کو جاب آفر دے دوں گا، تو اس کو جاب آفر دینے کے لیے ورک پرمٹ آپ کا فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایک ایل ایم آئی اے لیبر مارکیٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کروانا ہوگا، امپلائر کو اس پروسیس سے گزرنا ہوگا بہت، اور یہ پروسیس جو ہے اس کو 3 سے 4 مہینے لگتے ہیں کم سے کم۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آکیوپیشنز ایل ایم آئی ایگزمپٹ ہیں ان میں اسپیشلائزڈ آکیوپیشنز ہیں، یہ بھی اکثر مس انفارمیشن میں دیکھ رہا ہوں ساؤتھ مڈل ایسٹ میں اور ساؤتھ ایشیا میں بہت سرکولیٹ ہو رہی ہے کہ جی آپ ایل ایم آئی ایگزمپٹ ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر دیں۔ ایل ایم آئی ایگزمپٹ ورک پرمٹ بھی جو ہیں ان میں امپلائر کا ہونا 99% کیسز میں ونس اگین ضروری ہے۔ جو ایل ایم آئی جو ہے ایگزامپٹ اور جو
امپلائر کے بغیر ہیں وہ صرف چند ہیں، اور وہ ہیں جو کہ یا یہاں جو لوگ ریفیوجی آ رہے ہیں ان کے لیے ہیں، یا کوئی بندہ یہاں اسٹوڈنٹ ہے اور وہ کسی پراپر کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، وہ اپنی وائف کے لیے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، اسپاؤس کے لیے اوپن ورک پرمٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے، جس میں جاب آفر اور ایل ایم آئی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فورن ورکر ہیں سرٹن کیٹیگریز میں، تو اس میں آپ اوپن ورک پرمٹ کے لیے اپنے اسپاؤس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو اوپن ورک پرمٹ جو ہے وہ ایک ایل ایم آئی ایگزامپشن جو ہے، یہ ایک بہت اسمال کلاس ہے، بہت نیش کلاس ہے، اور اس کو اکثر وہاں میں دیکھ رہا ہوں ساؤتھ ایشیا میں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ ایون $200 $300 $400 بھی دے چکے ہوتے ہیں اور پھر میرے پاس آتے ہیں کہ جی ہم نے اپلائی کیا تھا، کیا بنا ہماری اپلیکیشن کا، آپ چیک کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو وہ ساری زیادہ تر جعلی اپلیکیشنز ہوتی ہیں، یا وہ ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کا جو اپلائی کر رہا ہے اس کو کچھ سر نہ پیر پتہ ہی نہیں ہوتا، اور اس نے غلط پالیسی پڑھ کے غلط آپ کے ڈاکیومنٹ سبمٹ کر دیے، اور اب آگے جا کے بھی آپ کو مزید مشکلات پیش آئیں گی، کیونکہ وہ 99% 100% ریفیوز ہوگی وہ اپلیکیشن، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ تو خیر، کمنگ بیک ٹو دا ہول کنورژن آف دا وزٹر ویزا ٹو ورک پرمٹ، وزٹر ویزا کی جو پالیسی ہے اس میں یہ ہے کہ جو ایل ایم آئی اپروو جابز ہیں ان کا جو ورک پرمٹ جب اپلائی کیا جا رہا ہے، تو وہ جب ورک پرمٹ اپلائی کرتے ہیں تو اس کو عام طور پہ 3 سے 6 مہینے لگ جاتے ہیں۔ یہ پالیسی کینیڈا نے پھر اس کو 3 سے 6 مہینے کو اوور کم کرنے کے لیے لے کر آئے تھے کہ آپ کو ٹیمپرری ہم آتھرائزیشن دے دیتے ہیں، جب آپ نے اپلائی کر دیا ورک پرمٹ اپلائی کرنے کے بعد آپ کو ہم 2 سے 4 ہفتوں میں ٹیمپرری آتھرائزیشن دے دیتے ہیں کہ آپ وہ جاب شروع کر دیں۔ اس کی وجہ یہ تھی اور ابھی بھی ہے کہ یہاں جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے وہ بہت کم ہے، امپلائرس کو امپلائیز چاہیے، فورن ورکرز یہاں لوکلی کینیڈین مارکیٹ سے لینا بہت مشکل ہو رہا ہے امپلائرس کے لیے سرٹن آکوپیشنز میں۔ تو اس کی بیسس پہ کینیڈا نے یہ پالیسی اختیار کی ہوئی ہے، اور ونس اگین جینون جاب جینون ایل ایم آئی ہوگا تو یہ سارا کچھ ہوگا۔ اب کچھ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم لوگ بارڈر پہ جا کے یہ کا کنورژن کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو دیکھیں، بارڈر جو ہے نا کینیڈا کا، وہ سی بی ایس اے کی جورسڈکشن ہے، اور جو سی بی ایس اے ہے وہ کینیڈا بارڈر سروس ایجنسی ہے، وہ ایئرپورٹ سے بھی آپ کو ملے گی، وہ آپ کو جتنے بھی پورٹس آف انٹری ہیں کینیڈا کے، آپ کو سی بی ایس اے سے آپ کا جو ہوگا وہ انٹریکشن ہوگا۔ ایک جو امیگریشن کا ادارہ ہے وہ آئی آر سی سی ہے، جو کہ ایمبیسیز بیٹھی ہیں پوری دنیا میں اور جو پروسیس کر رہی ہیں آپ لوگوں کی وزٹر ویزا اور دیگر جو ہیں وہ امیگریشن اپلیکیشنز۔ اس کے علاوہ ایک سی بی ایس اے ہے، سی بی ایس اے کا مقصد ہے کہ وہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کرے، ان کا جو مینڈیٹ ہے وہ یہ ہے وہ بارڈرز کو پروٹیکٹ کریں۔ تو جب آپ بارڈر پہ جاتے ہیں اور اب آپ ان کو کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنا وزٹر ویزا جو ہے اس کو ورک پرمٹ پہ تبدیل کرنا ہے، تو وہ سب سے پہلے آپ سے کہیں گے آپ نے آن لائن کیوں نہیں اپلائی کیا؟ سب سے پہلا ان کا سوال یہ ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں جی مجھے جو آپ کا امپلائر ہے اس کو چاہیے کہ میں فوراً آ جاؤں، تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے، اگر آپ فوراً آ جاؤ تو آپ کو یہ جاب ملی کیسے؟ آپ تو یہاں وزٹر ویزا پہ آئے تھے، آپ یہاں جاب کیوں ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس طرح کے سوال جب آپ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہ دیکھیں گے کہ جو آپ کا ایل ایم آئی ہے اس کا اور آپ کا جو جاب ایکسپیرینس ہے، کافی ڈاکیومنٹس آپ کو لے کے جانے ہوتے ہیں بائی دا وے بارڈر پہ، وہ میچ کر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کہیں بھی آپ کی جو انٹرویو ہے اور آپ کی کراس کوشچننگ میں کوئی ڈسکریپنسی نظر آتی ہے آفیسر کو، تو وہ آپ کو سی بی ایس اے آفیسر کو، تو آپ کو اسی وقت مس ریپرزینٹیشن یا ڈیپورٹیشن آرڈر دے سکتا ہے۔ اس وجہ سے میں کبھی بھی کسی کلائنٹ کو نہیں کہتا کہ بارڈر پہ جا کے اپنا جو وزٹر ویزا ہے وہ ورک پرمٹ پہ تبدیل کرو۔ اکثر لوگ کرتے ہیں، سکسیسفلی کرتے ہیں، ہو بھی جاتا ہے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ جو رسک لیتے ہیں وہ سی بی ایس اے آفیسر کے پاس سامنے کھڑے ہو کر اپنا جو پورا آپ کہہ لیں پروفائل ایکسپلین کرنا لینگویج میں، اور چاہے وہ لینگویج سمجھ آئے اگلے کو نہ آئے، یہ رسک بھی لیتے ہیں۔ اس کو اوائڈ کریں، اسپیشلی جب آئی آر سی سی نے ایک میکینزم بنایا ہوا ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کر کے 1 سے 2 مہینے میں ورک آتھرائزیشن لے سکتے ہیں، تو پھر آپ اتنا بڑا رسک کیوں لینا چاہتے ہیں؟ وہ میری سمجھ سے یہ چیز باہر ہے، کیونکہ مجھے پھر کبھی کبھار کالز آتی ہیں لوگوں کی بارڈر پہ پھنسے ہوتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہماری مدد کریں یا یہ کریں یا وہ کریں، تو وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ۔ خیر، اب اس پالیسی کو امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو لوگ کینیڈا آ چکے ہیں یا آنا چاہتے ہیں اور ان کا وزٹر ویزا اپروو ہو چکا ہے، تو سب سے پہلے اپنا ہوم ورک کریں کہ وہ امپلائر کو پہلے دیکھ لیں کہ اگر ان کی پرپس یہاں ورک پرمٹ لینا ہے تو وہ پری ریسرچ کر کے ساری چیزیں پہلے سے دیکھ کر یہاں آئیں۔ یہاں آ کے آپ کو صرف 6 مہینے دیے جاتے ہیں وزٹر ویزا پہ، اور ان 6 مہینوں میں جو ایل ایم آئی اے شروع سے پروسیس کرنا ہوتا ہے وہ اس کا ٹائم 3 سے 4 مہینے جیسا میں نے پہلے بتایا ہے،
اور وہ پروڈکٹ آپ کو مس مینج کر ہو سکتا ہے، اور آپ کا ٹائم عام طور پہ کم ہوتا ہے آپ کو یہ ساری چیزیں کرنے کا۔ اس کے ساتھ ساتھ پری اپرووڈ ایل ایم آئیز بھی ملتے ہیں۔ میں نے ظاہری بات ہے میں اس انڈسٹری میں ہوں، مجھے پتا ہے کہ پری اپرووڈ ایل ایم آئی فارمس کے بیچے جاتے ہیں، ایڈمنسٹریشن سے لے کے ریسٹورانٹ سے لے کے ان سارے آکوپیشنز کے بیچے جاتے ہیں کینیڈا میں۔ یہ مجھے بھی معلوم ہے، سب جو لوگ دیکھ رہے ہیں معلوم ہے ان کو، بیچنا ان کو الیگل ہے، لیکن یہ جو ریالٹی ہے وہ یہ ریالٹی ہے۔ اب جو بیسکلی یہ کام ہوتا ہے اس میں جو پری اپرووڈ ایل ایم آئی ہیں ان میں آپ کو پری اپرووڈ ایل ایم آئیز میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پری اپرووڈ جو ایل ایم آئی ہے اس کی ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے جاب کی۔ فارم ورکرز ہیں، اب فارم ورکرز میں جو بھی ایکسپیرینس جتنا کم یا زیادہ چاہیے ہوگا وہ اس بندے کی جو بندہ آ رہا ہے اس کی پروفائل سے میچ کر رہا ہے یا نہیں، یہ گورنمنٹ آف کینیڈا اسیس کرتی ہے جب آپ چاہے بارڈر پہ جائیں چاہے آپ آن لائن اپلائی کریں۔ اگر ہم لوگ آن لائن اپلائی کرتے ہیں تو ہمارے پاس ڈاکیومنٹس پریپیئر کرنے کی، آرگنائز کرنے کی، سبمٹ کرنے کی ایک کہہ لیں اتھارٹی زیادہ ہوتی ہے۔ جب آپ اکیلے چلے جاتے ہیں بارڈر پہ تو چاہے کوئی آپ کے ساتھ لائر بھی جائے یا آئی آر سی سی آر سی آئی سی بھی جائے تو وہ آپ کی زیادہ مدد نہیں کر سکے گا، کیونکہ اس کو وہ سائٹ پہ کر کے آپ سے سوال پوچھنا شروع کر دیں گے ڈائریکٹلی۔ So having said that, I hope this video has helped a lot of questions and a lot of confusion that people have in their mind. Clarity hopefully آپ لوگوں کو ملی ہوگی، اور میری آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وزٹر ویزا جو ہے اپلائی کرنا آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ لوگ آن لائن ویب سائٹ پہ جا کے ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا ایک آن لائن بکنگ ٹول ہے، آپ میرے ساتھ ون آن ون کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اپنی مدد کروانے کے لیے وزٹر ویزا اپلائی کرنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ کینیڈا میں آ چکے ہیں اور آنے یا تو آپ کا اپروول ہو چکا ہے اور آپ آنے والے ہیں آ چکے ہیں تو یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کر آئیں کہ کیا پالیسی ہے، اس کو سمجھیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ایکسپیکٹیشنز مینیج کریں۔ تو امید ہے کہ اپنی اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو بہت مدد ملی ہوگی۔ اس طرح آئندہ بھی بہت ویڈیوز میں کوشش کروں گا بناؤں تاکہ آپ لوگوں کو مزید کلیئرٹی ملے، تاکہ کنفیوژن کم ہو، مس انفارمیشن کم ہو، اور آپ کے پیسے بھی نہ ضائع ہوں جب آپ لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں باہر سے۔ اپنا خیال رکھیں جی، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔